بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا، جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب، اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا، فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 58۔ میں نے اسے تسلی دی، تمہارے بچے کی تصویر شائع نہیں کی جائے گی، میں اسے ایک نظر دیکھ کر تمہیں واپس کر دوں گا، پھر میں اپنے علم سے معلوم کروں گا کہ تمہارے معصوم بچے کے معصوم چہرے، معصوم آنکھوں والا بچہ کہاں چھپا کر رکھا گیا۔ میری باتوں سے قائل ہو کر وہ بولی، ابھی 10 بجے میری ڈیوٹی ختم ہو جائے گی، میں اسپتال کے پیچھے ایک کوارٹر میں رہتی ہوں، میں فوراً پپو کی تصویر لے آؤں گی، مگر وہ بدماش میری ڈیوٹی کے اوقات جانتا ہے، اگر 10:30 11 بجے کوارٹر میں وہ چلا آتا ہے، 2 نمبر کا مریض جو پیغام دیتا ہے وہ پیغام اس کے حوالے کر دیتی ہوں، آج بھی وہ ضرور آئے گا۔ اس کی باتوں سے پتہ چل رہا تھا کہ ابھی 1-1.5 گھنٹے بعد وہ بدماش کوارٹر میں آئے گا تو بڑی آسانی سے اسے گرفتار کر لیا جا سکتا ہے، لیکن اس طرح پپو کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ ایک ماں سے اس کا بیٹا ہمیشہ کے لیے بچھڑ جاتا۔ یہ درست ہے کہ میں نے اس نرس کے حسن و شباب کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا تھا، لیکن اس نرس کی زندگی کا ایک دوسرا مقدس پہلو تھا، ایک بیٹے کی ماں سے رشتہ، اور میری نظروں میں یہ رشتہ سب سے زیادہ اہم تھا۔ اس رشتے کی خاطر میں اس مجرم کو فوراً گرفتار نہیں کروانا چاہتا تھا۔ دانش مندی بھی یہی تھی کہ ذرا سوچ سمجھ کر قدم اٹھایا جائے، کیونکہ ابھی مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس ایک بدماش کے پیچھے اور کتنے مجرم کام کر رہے ہیں۔ وہ ہاتھوں کی لکیریں دکھانے کے بہانے تو میں نے اسے رام کر لیا تھا، مگر دیکھنا یہ تھا کہ اس مجرم کا دائرہ کار کیا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، اچھی بات ہے، جب وہ بدماش تمہارے کوارٹر میں آئے اور واپس جائے تو تم پپو کی تصویر لے آنا۔ وہ ہاتھوں کی لکیریں دکھانے اور باتیں کرنے کے دوران میرے قریب آ کر بستر پر بیٹھ گئی۔ اس کا گلابی ہاتھ میرے ہاتھوں میں تھا۔ دور سے دیکھنے والوں کے لیے ہمارا انداز محبوبانہ تھا۔ ڈائریکٹر جنرل شبیر حسن شہباز خان نے کمرے میں داخل ہوتے ہی یہی سمجھا کہ میں نے اس حسین نرس کو پھانس لیا ہے۔ نرس انہیں دیکھتے ہی بکھلا کر کھڑی ہو گئی۔ اس وقت اسے احساس ہوا کہ وہ ہاتھ کی لکیروں کا بھید معلوم کرنے کے دوران میرے قریب آ کر بیٹھ گئی تھی اور ایک لمبی مدت کے لیے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے رکھا تھا۔ یہ احساس ہوتے ہی وہ حیا سے سرخ ہو گئی، پھر نظریں جھکا کر شرماتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ ڈائریکٹر جنرل نے میرے قریب کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا، میں تو کہہ رہا کہ تم اپنی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں اور پسلیوں کا ماتم کر رہے ہوگے، مگر یہاں تو نقشہ ہی کچھ اور ہے، تم نے تو باقاعدہ عشق شروع کر دیا ہے۔ شہباز نے بھی مسکرا کر کہا، اپنا یار اس میدان کا پکا کھلاڑی ہے، بہت خوبصورت شکار کھیلتا ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ ایک نجومی بن کر اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور اس کے چور خیالات پڑھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کی لکیریں دیکھنے کے بعد میں نے ایک اور مجرم کا سراغ لگایا ہے۔ کیا واقعی؟ وہ دونوں چونک کر مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں کس طرح نرس کا ہاتھ دیکھنے کے بہانے اس کی سوچ کو پڑھتا رہا اور اس کی زبان سے بھی ضروری باتیں اگلواتا رہا۔ آخر میں نے نرس کی حمایت کی۔ وہ مجبور تھی، قانون کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ممتا اس کی کمزوری بن گئی۔ ڈائریکٹر جنرل نے کہا، قانون کے خلاف کام کرنے کے باوجود وہ مجرم کی نشاندہی کر رہی ہے، لہذا وہ قابل معافی ہے۔ ابھی تو ہمیں اس بدماش کو اپنی نظروں میں رکھنا ہوگا جو نرس کے کوارٹر میں آنے والا ہے۔ پتہ نہیں 2 نمبر کے مریض سے کیسے کیسے پیغامات کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے، ہم ان کے کوڈ ورڈ بھی نہیں جانتے۔ میں نے کہا، میں جانتا ہوں۔ تم ان کے کوڈ ورڈ کیسے جانتے ہو؟
انہوں نے حیرانی سے پوچھا۔ میں نے جواب دیا، ابھی تو میں نہیں جانتا ہوں، لیکن پیغام پڑھنے والے کسی بھی مجرم کی سوچ بتا دے گی کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ اس پیغام میں کس مقصد کے لیے کون سا کوڈ ورڈ استعمال کیا گیا۔ شبیر حسن خوشی سے اچھل پڑے۔ کمال ہے فراد، تم نے تو کمال کا علم حاصل کیا ہے۔ واقعی ہم بھی جب کوڈ ورڈ میں باتیں کرتے ہیں تو ان کا سیدھا مفہوم ہمارے ذہن میں واضح ہوتا رہتا ہے۔ تم یہاں لیٹے ہی لیٹے بڑی آسانی سے ان کے خفیہ پیغامات پڑھ سکتے ہو۔ بھئی یہ تو اتنا حیرت انگیز علم ہے، تم اس وقت ہمیں سپرمین نظر آ رہے ہو۔ میں نے ایک سرداہ بھر کر کہا، کاش میں سپرمین ہوتا۔ سپرمین تو وہ سیاہ نقاب پوش تھا جس نے مجھے ہسپتال پہنچا دیا۔ شبیر حسن نے کہا، ہاں، تمہاری خوابگاہ کا دروازہ جس انداز میں ٹوٹا ہوا پایا گیا، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جناتی قوتوں کا مالک ہے۔ شہباز خان نے کہا، جسمانی لحاظ سے وہ خواہ کتنا ہی طاقتور ہو، اگر ہم لڑنے کے فن سے واقف ہوں تو اس کے مقابلے میں دیر تک ٹھہر سکتے ہیں، اسے کچھ نقصان پہنچائیں یا نہ پہنچائیں، لیکن خود کو اس کے حملوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ فراد میں اس کی ایک بات میں کمی ہے، اس نے لڑنے کی باقاعدہ ٹریننگ حاصل نہیں کی۔ شبیر حسن نے کہا، فراد، تمہارے اندر یہ کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے محکمے میں ایک ایسا شعبہ ہے جہاں لڑنے کے جدید داؤ پیچ سکھائے جاتے ہیں اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ مد مقابل اگرچہ بہت زیادہ طاقتور ہو اور ہر طرح کے داؤ پیچ جانتا ہو تو اسے کس طرح نفسیاتی حربوں سے شکست دینا چاہیے۔ تمہیں یہ سب کچھ ضرور سیکھنا چاہیے۔ اچھی بات ہے، میں یہ ضرور سیکھوں گا اور جلد ہی سیکھوں گا۔ فی الحال میرے متعلق ڈاکٹروں کی کیا رپورٹ ہے؟ ان کی رپورٹ کے مطابق تم ٹھیک ہو، تمہاری ہڈی پسلیاں سلامت ہیں۔ 2-4 روز تک جم کر تمہاری مالش کی جائے تو تم دوڑنے بھاگنے کے قابل ہو جاؤ گے، لیکن اب میں تمہیں اس وقت تک میدان میں عمل میں نہیں آنے دوں گا جب تک کہ تم ایک اچھے فائٹر نہیں بن جاؤ گے۔ ہاں فرحات، تمہیں کسی مجرم کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تم اطمینان سے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کر مجرموں کی سوچ کا پیچھا کرو اور سوچ کے ذریعے میری رہنمائی کرتے رہو اور دیکھتے رہو کہ ان بدماشوں کو کس طرح چھٹی کر دودھ یاد دلاتا ہوں۔ میں نے کہا، اچھا، اب کچھ عرصہ تک ایسا ہی ہوگا، میں بیٹھا رہوں گا اور تم دوڑتے رہو گے، مگر میری ایک بات یاد رکھو، اگر تم اس نقاب پوش سے ٹکراؤ گے تو تمہیں بھی چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ مجھے تاؤ نہ دلاؤ، شہباز خان نے مٹھیاں بیچ کر کہا۔ کبھی اس سے سامنا ہونے دو، میں اس کا سر توڑ دوں گا۔ ہاں، میں تو یہ پوچھنا ہی بھول گیا تھا کہ تم نے سوچ کے ذریعے اس نقاب پوش کو مات کیوں نہیں دی۔ میں اس کی سوچ تک نہیں پہنچ سکا کیونکہ اس کا چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا، پھر یہ کہ وہ زبان سے کچھ نہیں بول رہا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ گونگا ہے۔ کیا تم کسی گونگے کے خیال نہیں پڑھ سکتے؟ آخر گونگے آدمیوں کا دماغ بھی تو سوچتا ہے۔ میں کسی گونگے کے خیالات بھی پڑھ سکتا ہوں، بشرطے کہ اس کا چہرہ نظر آئے۔ انسان کی آنکھیں اس کے خیالات کی چگلی کھاتی ہیں۔ میں ان آنکھوں کے ذریعے گونگے کے خیال تک پہنچ سکتا ہوں۔ ڈاکٹر جنرل شبیر حسن نے اپنی ریسٹ واچ کو دیکھتے ہوئے کہا، رات ابھی پورے 10 بجے ہیں، اب وہ نرس ڈیوٹی ختم کر کے اپنے کوارٹر میں جا رہی ہوگی، تم اس سے دماغی رابطہ قائم کر لو۔ ان کی ہدایت کے مطابق ہم سب خاموش ہو گئے۔ میں نرس کے دماغ میں جھانکنے لگا۔ وہ اسپتال کی عمارت سے باہر نکل کر اپنے کوارٹر کی طرف جا رہی تھی اور سوچ رہی تھی اگر وہ بدماش نہ آیا تو وہ فوراً ہی اپنے پپو کی تصویر لے کر 10 نمبر کے مریض کے پاس یعنی میرے پاس چلی آئے گی، لیکن کوارٹر کے دروازے پر پہنچتے وہ ٹھٹک گئی۔ دروازے پر تالا نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ بدماش اپنی عادت کے مطابق کسی کیل کنجی سے تالا کھول کر اندر آ گیا ہے۔ اس کی آمد سے نرس کا دل گھبراتا تھا۔ اس کے باوجود وہ اس بدماش کا انتظار اس لیے کرتی تھی کہ اس کے ذریعے وہ اپنے بچے کی خیریت معلوم کرتی رہتی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آئی، پھر اس نے بدماش کو دیکھتے ہی پوچھا، میرا پپو کیسا ہے؟ وہ تمام دن اسی انتظار میں گزار دیتی ہوں کہ وہ تم آؤ گے اور تم مجھے میرے بیٹے کی خیریت کے متعلق آگاہ کرو گے۔ جلدی بتاؤ میرا بیٹا کیسا ہے؟ ایسا بولو، اس بدماش کی دبی سرگوشی سنائی دی۔ تم مجھے دیکھتے ہی پہلے اپنے بیٹے کے متعلق پوچھتی ہو۔ میں تمہیں سمجھا چکا ہوں
کہ پہلے میرے کام کی بات کیا کرو، لاؤ نکالو 2 نمبر والے کا کیا پیغام لائی ہو۔ نرس نے اپنے گریبان کے اندر ہاتھ ڈال کر چولی کے اندر سے ایک تہہ کیا ہوا کاغذ نکالا اور اس کے حوالے کر دیا۔ وہ اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ وہ جو کچھ پڑھ رہا تھا وہ کوڈ ورڈ میں تھا، لیکن پڑھنے کے دوران اس کی سوچ کے ذریعے کوڈ ورڈ کی وضاحت ہوتی جا رہی تھی۔ بھوانی شنکر نے اسے لکھا تھا کہ آپریشن کا زخم بھرنے میں کئی دن لگ جائیں گے۔ بلیک گائیڈ کو کم از کم 1 ہفتہ انتظار کرنا ہوگا۔ وہ پیغام پڑھنے والا ذرا پریشان ہو کر سوچنے لگا، 1 ہفتہ انتظار نہیں ہو سکے گا۔ ہیڈ کوارٹر سے برابر کالیں آ رہی ہیں کہ انہیں فوراً واپس آنا چاہیے۔ ذرا دیر سوچنے کے بعد اس نے بھوانی شنکر کے نام کوڈ ورڈ میں ایک پیغام تحریر کیا۔ پیغام یہ تھا کہ تمہاری صحت یابی کا انتظار نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں سے فرار ہوتے وقت تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ شیٹل تمہیں آرام سے اٹھا کر لے جائے گا۔ میں کسی وقت بھی موقع پا کر شیٹل کے ساتھ آؤں گا اور تمہیں لے جاؤں گا۔ اس نے یہ پیغام نرس کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ اسے ابھی پہنچا دو۔ کیا تم کسی بہانے 2 نمبر کمرے میں جا سکتی ہو؟ نرس نے کہا، میری ڈیوٹی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ 2 نمبر اور 10 نمبر کے کمروں کے اطراف سخت پہرا ہے۔ میں کوئی معقول وجہ بتائے بغیر 2 نمبر کے کمرے میں نہیں جا سکتی۔ انٹیلیجنس والے میری تلاشی لیں گے۔ پھر یہ کاغذ کا ٹکڑا ان کے ہاتھ لگ گیا تو نرس نے معقول بات کہی تھی، لہذا اس نے تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات تو ہے، کل ڈیوٹی کے وقت اسے پہنچا دینا۔ اب میں جاتا ہوں، کل رات کے 1 بجے تمہارا بیٹا تمہیں واپس مل جائے گا۔ سچ؟ وہ خوش ہو کر بولی۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کل تم میرے بیٹے کو یہاں لے آؤ گے؟ ہاں ضرور، میں تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ کوئی جواب دیے بغیر وہ کوارٹر سے باہر چلا گیا اور اسپتال کے کمپاؤنڈ سے باہر جانے لگا۔ اب میں نے نرس کو نظر انداز کر دیا تھا اور اس شخص کے ذہن میں جھانک رہا تھا جو ہم سب کے لیے اجنبی تھا۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آخر وہ کون ہے اور ان مجرموں کے گروپ میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ اور اس نے بھوانی شنکر کو جو پیغام دیا تھا اس میں شیٹل کا ذکر کچھ یوں تھا، شیٹل بھوانی شنکر کو اٹھا کر اسپتال سے لے آئے گا۔ میں نے اس اجنبی کی سوچ میں لڑکھڑا کر کہا، رے باپ رے، میں لڑکھڑا رہا ہوں۔ اس نے لڑکھڑاتے گرتے ہی اس کی سوچ میں سوالات کی بچھاڑ کر، یہ کیا ہو گیا؟ میں اچانک کیسے گر پڑا؟ میرے پاؤں کیسے لڑکھڑا گئے؟ کیا میرا دماغ چل گیا ہے؟ مجھے فوراً ہی اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے۔ میں کون ہوں؟ میرا نام کیا ہے؟ وہ بکھلا کر چاروں طرف دیکھنے لگا، پھر جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے دل ہی دل میں کہنے لگا، یہ اچانک مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میری ذہنی حالت بالکل درست ہے۔ میں مضبوط اعصاب اور مستحکم قوت ارادی کا مالک ہوں، اس لیے بلیک گائیڈ کے اہم فرائض انجام دے رہا ہوں۔ پتہ نہیں دماغ کے اندر یہ اچانک گڑبڑ کیسے ہو گئی ہے۔ اب سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ سوچتے سوچتے اپنی کار کے قریب پہنچ گیا اور دروازہ کھول کر بیٹھنے لگا۔ میں تعجب سے سوچ رہا تھا کہ کیا نرس کے پاس آنے والا جنبی بلیک گائیڈ تھا؟ میری خوابگاہ میں جو نقاب پوش آیا تھا وہ دیو قامت اور آہنی مشین کی طرح ناقابل شکست تھا، اور نرس سے ملاقات کر کے جو شخص اس وقت کار میں بیٹھ کر جا رہا تھا وہ نرس کے بیان کے مطابق دبلا پتلا سا آدمی تھا اور خود کو بلیک گائیڈ کہہ رہا تھا۔ یعنی وہ دبلا پتلا سا آدمی اتنا پرسرار تھا کہ احمد شیخ، ٹونی اور بھوانی شنکر بھی اس کی اصل شخصیت کو اور اس کی مصروفیات اور منصوبوں کو نہیں جانتے تھے۔ بلیک گائیڈ اس وقت کار ڈرائیو کرتے ہوئے اپنے منصوبوں پر غور کر رہا تھا۔ اس کی سوچ سے پتہ چلا کہ شیٹل وہی سیاہ نقاب پوش ہے جو میری خوابگاہ میں آیا تھا اور مجھ سے مار ڈالنے کی پوری کوشش کی تھی۔ وہ مجھے اس لیے مار ڈالنا چاہتا تھا کہ احمد شیخ اور ٹونی وغیرہ میری وجہ سے گرفتار ہوئے تھے۔ میں نے بلیک گائیڈ کی سوچ میں مختلف سوالات کیے۔ اس نے جواباً اس کا خلاصہ یہ کہا، سیکرٹ سروس کے چند بڑے افسر بلیک گائیڈ کو جانتے ہیں، ان کے علاوہ آج تک کسی نے اس کا اصل چہرہ نہیں دیکھا ہے۔ بھوانی شنکر اور ٹونی وغیرہ دوسرے ملکوں میں جا کر جب تقریبی کارروائیاں کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں یہ اعتماد اور حوصلہ ہوتا ہے کہ ان کی پشت پر ہمیشہ بلیک گائیڈ موجود رہتا ہے اور انہیں تمام خطرات سے نکال کر لے جاتا ہے۔ بلیک گائیڈ کی سوچ سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ جسمانی لحاظ سے کمزور
ہے لیکن اتنا ذہین چلاک اور زبردست منصوبے باز ہے کہ اس کا کوئی منصوبہ اور کوئی چال ناکام نہیں ہوتی۔ اس کے صرف 2 گونگے متحد ہیں جو اس کے منصوبوں پر عمل کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام شیٹل ہے اور دوسرے کا نام پیپل۔ پیٹل وہی گونگا تھا جو سامی کو اٹھا کر ہیلی کاپٹر کی طرف لے گیا تھا۔ شیٹل اور چیٹل جڑواں بھائی تھے، دونوں ہم شکل تھے، ایک جیسے قدآور اور زوراور تھے۔ دونوں ہی مشین کی طرح لڑتے تھے اور ایک دیو کی طرح اپنے مقابل کو اٹھا کر پھینک دیتے تھے۔ انہیں باقاعدہ لڑنے اور اپنے بچاؤ کی ٹریننگ دی گئی تھی۔ ٹریننگ کے ذریعے وہ اتنے تیز اور پھرتیلے ہو گئے تھے ورنہ عام حالات میں وہ خود ذہن تھے، نہ بولتے تھے نہ سنتے تھے، نہ ہی بلیک گائیڈ کے کسی منصوبے کو سمجھتے تھے۔ بلیک گائیڈ انہیں جو حکم دیتا تھا وہ دونوں سوچے سمجھے بغیر اس پر عمل کرتے تھے، یعنی بلیک گائیڈ ان کا حاکم تھا، آقا تھا، اور دونوں اس کے بندہ بے دام تھے، یا 2 ایسے بندر تھے جو ایک مداری کے اشارے پر ناچتے رہتے تھے۔